کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، وہ تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہے۔ اب یہاں پر اولم یتفکروا، انسانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے کبھی سوچا نہیں، کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ کس بات پر؟ ما بصاحبہم من جنہ، کہ ان کا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ یہاں پر صاحب کسے کہا گیا ہے، ساتھی کسے کہا گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں صاحب کہا جا رہا ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب جو بنا ہے یہ صحبت سے بنا ہے، یعنی ساتھ میں اٹھنا بیٹھنے والا، ہر وقت ساتھ رہنے والا، جو تمہارے بیچ میں پلہ بڑھا ہے، تمہارے بیچ میں اس کی نشو نما ہوئی ہے، اس کی تربیت ہوئی ہے، شروع سے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ کیا ہے، تمہارے بیچ میں رہا ہے، وہ تمہارا ساتھی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ساتھی کیا ہے، دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا شروع کر دیا تھا؟ مجنون، دیوانہ، پاگل کہنا شروع کر دیا تھا۔ کیوں کہا کرتے تھے؟ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ تو کیا ہے، ہر وقت مرنے کے بعد کی باتیں کرتا ہے، یہ قیامت کی باتیں، آخرت کی باتیں، جنت دوزخ کی باتیں۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر تو کیا ہے، ایک ہی چیز کا بھوت سوار ہے بس۔ اور کبھی کیوں کہا کرتے تھے دیوانہ، پاگل، مجنون، کہ اس کے اوپر تو کیا ہے، ایک جنون طاری ہو گیا ہے۔ جیسے کسی کام کی دھن لگ جانا، کسی کام کا جنون طاری ہو جانا، کسی کام کو دیوانگی کے حد تک کرنا، یہ کیا ہے نا، یہ جنون ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ انجام دیا ہے، وہ کس طریقے سے انجام دیا ہے؟ جنون کی حد تک آپ نے اپنے اوپر اس کام کو سوار کیا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی کام جب تک جنون کی حد تک نہ کیا جائے، تب تک اس کام میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے، جب تک کسی کام کی اپنے اوپر دھن سوار نہ کر لی جائے۔ جب کسی کام کی اپنے اوپر دھن سوار کر لی جائے اور اس کو جنون کی حد تک اس کام کو کرنا، تبھی کیا ہوتا ہے، کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ کسی بھی کام میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور ہمارا رویہ اگر یہ ہے کہ جب دل چاہا کر لیا، دل نہیں چاہا نہیں کیا، فرصت ملی تو کر لیا، فرصت نہیں ملی تو نہیں کیا، بہت بہت دن تک نہیں کیا، کبھی کبھی کر لیا، تو اس طریقے سے کاموں میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہے نا، کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو اپنے اوپر سوار کر لیا جائے۔ دیوانے پاگلوں کی طرح، اصل میں دیوانے پاگلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، ہے نا، کسی ایک کام کی انہیں اگر دھن لگ جاتی تو اس کام کو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کام کو کرنا ہے نا، کہ اس کام کی دھن سوار ہو جائے، اس کام کا جنون اپنے اوپر طاری کر لیں اور جنون کی حد تک اس کام کو کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ ایسے ہی تھوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں، ہے نا، ایک مختصر عرصے میں جو اس میں عرب کی سرزمین میں انقلاب برپا کر دیا تھا، ایسے ہی تھوڑی ہو گیا تھا یہ۔ جب اس کام کو جنون کی حد تک انجام دیے گئے ہے، تبھی اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسلام کا غلبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر ہمارے سامنے جو سبق کا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوانوں پاگلوں کی طرح جنون کی حد تک اس کام کو انجام دیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے اوپر کیا کریں، دھن سوار کر لیں۔ جس کام کو بھی کرنے کا سوچیں، اس کی دھن سوار کر لیں کہ ہاں کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے کرنا ہے، جھاڑا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، ہر طریقے سے کیا کرنا ہی ہے بس اس کام کو۔ آگے ہے ان ہوا الا نذیر مبین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لے کر آئے، آپ کا کام کیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے، نذیر مبین، آپ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے آئے، آگاہ کرنے کے لیے آئے، باخبر کرنے کے لیے آئے، وارننگ دینے کے لیے آئے، لوگوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے،
आखिरत की नाकामी से डराने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। तो नज़ीरुम मुबीन, खुल्लम खुल्ला डराने वाले, खुल्लम खुल्ला इंज़ार का काम करने वाले थे अल्लाह के रसूल। खुल्लम खुल्ला से मुराद क्या है? एक तो ये कि आपने जो बात भी लोगों के सामने पेश की, खोल-खोल कर, वाज़ेह करके, क्लियर करके हर बात को लोगों के सामने पेश किया। आपकी दावत क्या थी? खुली दावत थी लोगों के लिए, जो चाहे कबूल करे, तमाम इंसानों के लिए आए थे आप, है ना? और आप, यानी आपकी ज़िंदगी भी एक खुली किताब थी। अगर देखा जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? लोगों के लिए एक खुली किताब है, जो चाहे पढ़ ले। तो बहरहाल आपने जो बात भी कही, मुबहम नहीं कही या ऐसी कोई बात नहीं कही कि जो समझ में ना आए। आपकी तमाम बातें समझ में आने वाली थी। इससे पहले बात आ चुकी है कि अक्ल में समा जाने वाली बातें, अक्ल को अपील करने वाली बातें, अक्ल को टच करने वाली बातें। तो बहरहाल इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है? लोगों को इंतजार करना। और हम सब जानते ही हैं कि अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, आप आखिरी रसूल थे। अब क्या करना है? इंतजार की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर डाली गई है कि हम लोगों के बीच में इंतजार का काम करें, डराने का काम करें, लोगों को अल्लाह से डराएं, अल्लाह का खौफ दिलाएं, जहन्नम से डराएं, कयामत से डराएं। ये हमारे और आपका काम है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और फिर किस तरीके से डराना है? मुबीन, खुल्लम खुल्ला डराना है। हम्म? यानी ना डरना है, ना घबराना है, और ना ही इस तरीके से बात करना है कि क्या हो कि समझ में ना आए लोगों के, बल्कि क्या करें? खुली बात करें लोगों से। तो अवलम यंजुरू फी मलाकुति समावाति वल अर्दि वमा, अच्छा, इस आयत को जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है आपको समझाने में कि इस आयत को अगर देखा जाए तो कि किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि ना डरना है, ना घबराना है, ना परेशान होना है ना? तो ये चीज आप अपनी आंखों से देख रही हैं इस वक्त, है ना? आपकी आंखों के सामने न जाने कितनी बार वो वीडियो आप बार बार देख रही होंगी कि किस तरीके से, है ना, कि एक कर्नाटक के जो आप पूरी वीडियो देख रही हैं कि एक बापर्दा लड़की और कैसी हिम्मत के साथ और बहादुरी के साथ और बातिल की आंखों में आंखें मिलाकर, है ना, कैसे वो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रही है। तो इस तरीके से क्या करना है ना? देखिए जरा कि आपने देखा कि उसने, एक अकेली लड़की ने ना कितने 40-50 लड़कों के सामने, और जो क्या कर रहे थे, उसे डरा रहे थे, धमका रहे थे, और उनके सामने और क्या कर रही है? अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर रही है। तो उसे क्या हुई? कामयाबी नसीब हुई, है ना? उसने अल्लाह की किबरियाई जब बयान की, अल्लाह की बड़ाई बयान की उसने, अल्लाह ने उसका साथ दिया। उसने अल्लाह पर तवक्कुल किया, भरोसा किया, अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह ने उसका साथ दिया, अल्लाह ने उसको बुलंदी अता फरमा दिया। आप देख लीजिए पूरे देश में ना कौन सा घर ऐसा है कि जिसके पास उसकी वीडियो ना पहुंची हो, कौन सा इंसान ऐसा इसके पास ना पहुंची हो। तो अल्लाह ने उसको क्या कर दी? बुलंदी अता फरमा दी, क्योंकि उसने अल्लाह की बुलंदी की सदा बुलंद की थी। तो बहरहाल ये एक जरूरत इस बात की है, बताने का मेरा मकसद ये है कि इसी हिम्मत की जरूरत है, इसी ताकत की, इसी कुव्वत की जरूरत है हमें और आपको, इसी बहादुरी की जरूरत है, इसी जुर्रत की जरूरत है हमें और आपको। असल में हम लोगों के अंदर बहुत डर है, बहुत खौफ है, बहुत डरते हैं ना। वो अकेली लड़की इतने लड़कों को देखकर, और जो क्या कर रहे थे, अपने मजहब की, अपने दीन की बुलंदी के नारे लगा रहे थे वो, है ना? तो उनके सामने अपने दीन की बुलंदी के नारे लगाना, ये कोई मामूली वाकया नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये मिसाल जो हमने अपनी आंखों से देखी हम सब ने, है ना, आज इसी हिम्मत की जरूरत है हम सबको, आज हम सबको इसी कुव्वत की जरूरत है। तो ये इस तरह की मिसालें अल्लाह ताला हमारे सामने पेश करता है। तो याद आ जाते हैं इस मंजर को देखकर, है ना? याद आ रहा था सहाबियात की जिंदगी, उस सहाबियात की जिंदगी का अक्स नजर आ रहा था, है ना? गोया कि उसके उसका जो अंदाज था उसका चलकर आने वाला, वाकई में मेरे ख्याल से कि शायद हर एक को, मैं जितनी बार उस वीडियो को देखा तो क्या हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं आंखों में बार बार देखकर उस वीडियो को, ना कि क्या हिम्मत है, क्या ताकत है, क्या जुर्रत है, क्या अंदाज है ना? तो बहरहाल ये एक चीज है
جو کیا کرتی ہے، کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو ہماری ایمان کو بڑھاتی ہیں، ہمارے اندر ہمت پیدا کرتی ہیں، ہمارے اندر طاقت اور قوت پیدا کرتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی جو ہماری آنکھوں کے سامنے آئی ہے۔ بہرحال چلیے، تو بات یہ چل رہی تھی کہ بات ہمیں کیا کرنا ہے، کھل کر کرنا ہے، نہ دب کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر، اور ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی کبریائی کی شان کے سامنے آگے ہی اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعده يؤمنون۔ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا آسمان و زمین کی حکومت میں، آسمان و زمین کے انتظام میں، اور اس چیز میں جو اللہ نے بنایا، جو کچھ بھی، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اجل قریب ہو، تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لے کر آئیں گے؟ اب پھر ہمیں یہاں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہمیں ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسالت کا عقیدہ ہمارا مضبوط کیا گیا، اور اس آیت میں کیا ہے، توحید کا عقیدہ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ بہرحال دیکھیے، غور و فکر کرنا یہ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے، قرآن کریم کا حکم ہے کہ غور و فکر کیا کرو۔ تو یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ غور و فکر کیا کرو، تو غور و فکر کرنا یہ کیا ہے، ایک عبادت ہے یہ۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ نبی بننے سے پہلے، رسول بننے سے پہلے آپ کا جو کام تھا وہ کیا تھا، آپ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر، پہاڑوں پر جا کر، غاروں میں بیٹھ کر، میدانوں میں جا کر، صحراؤں میں جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ کبھی آسمان کی وسعتوں پر غور و فکر کیا کرتے تھے، کبھی میدانوں کے میدان جو دور دور تک پھیلے ہوئے میدان تھے ان پر غور و فکر کیا کرتے تھے، کبھی پہاڑوں کی بلندیوں پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہی ہیں، قرآن کریم میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے ہمیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے غور و فکر کیا تھا۔ کبھی چاند پر غور و فکر کر رہے ہیں، کبھی تارے پر غور و فکر کر رہے ہیں، کبھی سورج پر غور و فکر کر رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد وہ جس نتیجے پر پہنچے تھے، تو کیا نتیجہ نکالا تھا انہوں نے، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا پروردگار ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے منہ سے بول رہی ہے کہ اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات پر غور و فکر کرنے سے اللہ مل جاتا ہے، اللہ کا وجود نظر آتا ہے، گویا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی طاقت، اس کی قوت، نہ جانے کتنی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اگر انسان کائنات کی کسی بھی چیز پر غور و فکر کر لے، پیڑ پودوں پر غور و فکر کر لیں، کسی پتے پر، کسی پھول پر، کسی پھل سبزی، کسی بھی چیز پر انسان اگر غور و فکر کرنے بیٹھ جائے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَأَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کے نظام پر غور و فکر نہیں کیا، زمین و آسمان کے انتظامات پر غور و فکر نہیں کیا، کہ دیکھیے دنیا کا نظام جس طریقے سے چل رہا ہے، تو اس میں اتنا ڈسپلن ہے دنیا کے نظام میں، اور اتنا نظم پایا جا رہا ہے دنیا کے نظام میں، کہ واقعی دنیا کا نظام دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس کو چلانے والی کوئی نہ کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے جو دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے۔ دنیا کے نظام کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا خود بخود نہیں چل رہی ہے، یہ اپنے آپ نہیں چل رہی، اس کو کوئی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، کیونکہ جتنا ڈسپلن اس میں پایا جاتا ہے کہ کوئی انسان اتنے نظم، اتنے سکون کے ساتھ، اتنے ڈسپلن کے ساتھ کوئی نظام نہیں چلا سکتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی خرابی آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ کیا ہو جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے، پرفیکٹ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام کیا ہے، بالکل مکمل ہے۔ وما خلق اللہ من شیء، آگے کہا جا رہا ہے کہ اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کچھ بھی، اس پر غور و فکر کریں۔ صرف آسمانوں پر ہی غور و فکر نہ کریں، کہ صرف زمین پر ہی غور و فکر نہ کریں، ہر اس چیز پر غور و فکر کریں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے مثال ہے کہ سورج، چاند، تارے، سیارے، اس کے علاوہ پیڑ پودے ہیں، پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، ندیاں، سمندر، پانی، اور انسان، جانور، چرند پرند، کتنی مخلوقات ہیں کہ اگر ہم ان مخلوقات کا نام لینے بیٹھ جائیں تو قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے کلمات پورے ہو ہی نہیں سکتے اگر کیا ہو جائیں،
کہ ساتوں سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور دنیا کے تمام درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل نہیں ہو سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہے ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس چیز کی خوبصورتی پر غور و فکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے، کوئی بھی چیز جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن پر غور و فکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا پایا جاتا ہے، ایک تکمیل پائی جاتی ہے، ایک پرفیکشن پایا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ ہے کیا کہ جو میں نے کہا کہ آیات آفاقی یا آیات کونی ہے نا، اور آیات انفس سبھی اس کے اندر شامل ہیں کہ اپنی تخلیق پر غور و فکر کر لو، اپنے جسم پر، اپنی مشینری پر غور و فکر کر لو۔ اس کے بعد ہے کہ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اجل قریب ہی ہو۔ ایک منٹ رکیے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اجل قریب ہی ہو۔ اب دیکھیے یہاں پر آخرت کا عقیدہ مضبوط کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر اپنے اوپر غور و فکر کرے اور کائنات کی ہر چیز پر غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ہماری اپنی نگاہوں کے سامنے پیڑوں کے پتوں کا گر جانا، ان کا سوکھ جانا، پھر نئے پتوں کا نکل آنا، اگر ہم اس پر غور و فکر کرنے بیٹھے تو اس نتیجے پر پہنچے ہے نا کہ کائنات کی ہر چیز ختم ہو رہی ہے۔ دنیا میں ہماری نگاہوں کے سامنے انسانوں کا دنیا سے رخصت ہونا، نئے لوگوں کا دنیا میں وجود میں آنا، تو یہ ہمیں اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ ہر چیز فانی ہے، کائنات کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، انسان بھی فانی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا ہمارا آخرت کا عقیدہ مضبوط کرتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، رخصت ہونا ہے، اور کیا ہے کہ قد اقترب اجلہم، ہر انسان کی موت کا وقت کیا ہے وہ انتہائی قریب ہے۔ قریب کس طریقے سے؟ کیونکہ معلوم ہی نہیں کب آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ابھی آ جائے موت، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آ جائے، ہے نا؟ تو جب معلوم ہی نہیں تو کیا سمجھے انسان کہ بہت قریب ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے۔ تو اتنا قریب ہے انسان اپنی موت سے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنا مالدار ہو، دولت مند ہو، کتنی ہی اس کی حکومت و شہرت ہو، لیکن اس کی موت کا وقت کیا ہے؟ قریب ہے، وہ فانی ہے، وہ ختم ہونے والی ذات ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جانے والی ہستی ہے وہ۔ تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کیا سمجھے کہ اس کی موت قریب ہے نا۔ یہ عقیدہ جو ہے نا کہ موت انسان کے قریب ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے، نیکیاں کرنے کو دل چاہتا ہے، اچھائیاں کرنے کو دل چاہتا ہے، کہ کچھ پتہ نہیں کہ کب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو کیوں نہ کچھ اچھا ہی کام کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ آگے ہی فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد اب وہ کس بات پر ایمان لے کر آئیں گے؟ یعنی اتنی بہترین بات لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ کون سی بات؟ اللہ کی بات ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ کی بات یعنی کہ کلام الہی، اللہ کا کلام، اللہ کی گفتگو، کتاب الہی۔ کتاب الہی پر اگر ہم ایمان لے کر نہیں آ رہے، ہدایت الہی پر اگر ہم ایمان نہیں لا رہے، اسے مان نہیں رہے، تو اس کے بعد پھر کس بات پر ایمان لے کر آئیں گے آخر؟ اس سے اچھی بات بھلا کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے اعلیٰ، اس سے عمدہ، اس سے برتر کلام کوئی ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں تو پھر آخر کسی اور چیز پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ ایک بہترین کلام ہے، ایک بیسٹ کلام ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ آسمانی کلام ہے، یہ کوئی زمینی کلام نہیں ہے، آسمان سے آیا ہے، بلندی سے آیا ہے، اونچائی سے آیا ہے یہ، تو اس کلام میں ایک بلندی پائی جاتی ہے۔ تو کیا ہے کہ اتنی بہترین بات پر ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی ہم سب کے لیے محرومی ہے کہ ہم اس کلام سے کیا ہو جائیں؟ اپنے آپ کو محروم کر دیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہم دیکھیں، قرآن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی بات ہے نا، یہ کیا ہے؟ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اگر قرآن کے بعد اگر کسی چیز کو دوسرا نمبر اگر حاصل ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کی حدیث، آپ کی بات، اس پر ایمان لے کر آنا، اسے ماننا، یہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ہے نا، کیونکہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث
پر ایمان لائیں، قرآن و حدیث کو مانیں، قرآن و حدیث کو فالو کریں، قرآن و حدیث کو اپنی بنیاد بنائیں، اپنی بیس بنائیں۔ قرآن و حدیث کی بنا پر ہم کیا کریں؟ اپنی بات رکھیں لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے۔ آگے ہی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور وہ انہیں طغیانی میں، سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات ہمارے سامنے قرآن کریم میں بار بار آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کسے کرتا ہے؟ جو گمراہی کے راستے کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے راستے کھول دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے، اسے ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ جتنے چاہو گناہ کرو، ہے نا، جو کرنا ہے کر لو۔ تو جو گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستے آسان کر دیتا ہے، اور جو ہدایت کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ جس راستے پر چلیں گے وہی راستے کھلتے چلے جائیں گے، وہی راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ نیکی کے راستے پر چلیں گے تو ایک کے بعد ایک نیکی کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، اور اگر ہم ایک گناہ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر مزید گناہوں کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے نا کہ ایک جھوٹ بولنے، اگر کوئی انسان بولتا ہے تو اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، اور تب بھی کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ کے بین نہیں ہوتے ہیں، وہ کھل کر کیا ہوتا ہے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ انسان ایک بار اسے انجام دے لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کام کو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس کام کو وہ آسانی کے ساتھ پھر کرنے لگتا ہے۔ ایسی نیکی کا معاملہ ہے کہ انسان ایک بار نیکی کرتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال اس سے پہلے دے چکی ہوں کئی مرتبہ کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، روزے رکھتا ہے تو روزے رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے نماز پڑھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، جو روزے نہیں رکھتا اس کے لیے روزے رکھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر جو دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیسے کریں، اور جو کرتا ہے اس کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم نیکی کے راستے کی طرف بڑھیں گے اتنے ہی زیادہ راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی زیادہ کھلتے چلے جائیں گے راستے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ 10 قدم ہماری طرف بڑھائے گا۔ اللہ کے راستے میں قدم بڑھائیں بھی تو تبھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور حمایت اور اس کی مدد کیا ہوگی، شامل حال ہوگی۔ تو بہرحال ہدایت تو اصل وہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ آگے ہے کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ کے سامنے آ رہی تھی کہ اگر کوئی سرکشی کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں استکبار کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، غرور اور گھمنڈ کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کچھ سیکھنے کی، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی مجھے کچھ بتائے، میں سب کچھ جانتا ہوں پہلے سے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں مت سمجھاؤ، ہمیں سب کچھ پتا ہے پہلے سے، تو یہ طغیانی ہے، یہ سرکشی ہے، یہ استکبار ہے، یہ تکبر ہے، یہ کہ وہ انسان اللہ کی دعوت کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے مقابلے میں کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا کر دیتا ہے؟ اسے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ وہی چیز جو ابھی آپ کے سامنے آئی تھی، اور شاید میں آپ کو اس سے پہلے مثال بھی دے چکی ہوں کہ طغیانی، سرکشی، گمراہی یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ پستی کا راستہ ہے، یہ نیچے کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اسلام کا راستہ، ہدایت کا راستہ، قرآن کا راستہ یہ بلندی کی طرف جاتا ہے، یہ اونچائی کی طرف جاتا ہے۔ نیکی کا راستہ اوپر کو جاتا ہے اور برائی کا راستہ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ بلند ہو جاتا ہے، اور جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ پست ہو جاتا ہے، حقیر اور ذلیل ہوتا ہے وہ۔ تو بہرحال اوپر چڑھنا کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے، اور نیچے اترنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اپنا اندازہ کیا ہوگا پہاڑوں پر چڑھ کر کہ چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور اترنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی گمراہی کی طرف، پستی کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے،
بہت آسانی کے ساتھ پھر وہ پھسلتا چلا جاتا ہے، اور جب کوئی نیکی کی طرف جاتا ہے تو اسے ایک ایک قدم اٹھا اٹھا کر رکھنا پڑتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے نیکی کے راستے پر چلنا، آسان تھوڑی ہے۔ اگر آپ شریعت کے مطابق کوئی کام کرنا چاہیں، اپنے گھر کے نکاح اور شادی بھی اگر آپ شریعت کے مطابق کرنا چاہیں، کتنا مشکل ہے، کیا آسان ہے؟ کیا آپ کے گھر والے کرنے دیں گے؟ کیا آپ کے خاندان والے مان لیں گے آسانی سے؟ کیا معاشرہ، کیا سوسائٹی، سماج آپ کا قبول کر لے گا؟ آپ کے اس عمل کو آسانی کے ساتھ ہضم کر لے گا؟ نہ جانے کتنے تانے، نہ جانے کتنی پھپتیاں، نہ جانے کتنا مذاق اڑانا، باتیں بنانا، جھوٹی سچی باتیں، تہمتیں لگانا، کیا کچھ نہ ملے گا آپ کو سننے کو، ہے نا؟ آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھ لیں، کیا آسان ہے یہ؟ ہے نا؟ کتنا مذاق اڑائیں گے، کتنی باتیں بنائیں گے، کتنی تہمتیں لگائیں گے، کیا کچھ نہ ہوگا آپ کے ساتھ۔ تو نیکی کے راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور گناہوں کے راستے پر چلنا بہت آسان ہے۔ ایک کے بعد ایک آسانی کے ساتھ آپ پھسلتے چلے جائیں گے، گناہوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے جو قرآن کریم جو ہے نا اصل میں ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اصل میں ہم لوگ کے ذہن میں ایک چیز یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا سہولت پسند بہت ہیں، کہ بس جس پر تھوڑی آسانی ہو ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور جس راستے میں ذرا تھوڑی بہت مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم اس راستے پر چلنا نہیں چاہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، اور ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو مشکل راستے کو تو یہ عبور کرنا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا نا کہ فلق تحم العقبہ، انہوں نے دشوار گزار گھاٹی کو پار ہی نہیں کیا، تو دشوار گزار گھاٹی کو پار کرنا ہے نا؟ یہ کمال کی بات ہے۔ یہ کون سے کمال کی بات ہے کہ جو راستہ آسان تھا آپ اس پر چل پڑے؟ یہ کیا کوئی کمال کیا آپ نے؟ ہے نا؟ کمال تو یہ ہے کہ راستہ مشکل بھرا تھا، تکلیف بھرا تھا، پریشانیوں بھرا تھا، آپ اس پر چل رہے ہیں ہمت سے، طاقت سے، قوت سے، یہ ہے کمال کی بات۔ آگے ہے یسلونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیھا لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تعتیکم الا بغتہ یسلونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس، میرے رب کے پاس ہے، اور اس کا وقت ظاہر نہیں کیا گیا ہے کسی پر بھی سوائے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس وقت کو ظاہر کرے گا اس کے وقت پر ہی۔ یہ وقت آسمان و زمین پر بہت بھاری ہوگا، وہ قیامت تم پر نہیں آئے گی مگر یہ کہ اچانک وہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہوں، کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ اب اس آیت میں ہمارے سامنے جو بات پیش کی جا رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آ کر بہت پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، بہت زج کرتے تھے۔ اکثر لوگ یہ سمجھنے لگے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیا ہیں، غیب کی خبریں دینے والے ہیں شاید۔ اور ایک ہو جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں کہ لوگ اگر لوگوں کے بیچ میں کوئی اچھی بات کہنا شروع کر دے، بتانا شروع کر دے، قرآن و حدیث کی دعوت دینا شروع کر دے، دعوت و تبلیغ کا کام کرے، تو لوگ اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کیا ہے، یہ ایک ایسے انسان ہے کہ ان کو غیب کی خبریں ہیں نا، تو لوگوں نے آ کر ایسی ایسی باتیں معلوم کرنا شروع کر دی تھی، بار بار آ کر معلوم کرتے تھے قیامت کب آئے گی، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کیا دیا کرتے تھے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ کہا کرتے تھے کہ مجھے نہیں پتا، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس میں دیکھیے ایک پوائنٹ کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا کہ آپ ایک رسول، ایک نبی تھے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تھی تو آپ کہہ دیا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا، کبھی یہ نہیں کیا کہ ارے میرا مقام تو اتنا بڑا ہے، اور اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم تو میری تو کتنی انسلٹ کی باتیں میرے لیے ہیں یہ بہت زیادہ، کہ میں کسی سے یہ کہوں کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے معلوم ہو یا نہ ہو، مجھے تو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے تاکہ میری امیج اچھی رہے، ورنہ میری امیج ڈاؤن ہو جائے گی۔ کبھی ایسا نہیں کیا۔ اگر کوئی بات نہیں پتا ہوتی تھی، نہیں معلوم ہوتی تھی، تو کہہ دیا کرتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم۔ قیامت کے بارے میں آپ کو نہیں پتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، آپ کہہ دیا کرتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہ دیکھیے یہ ایک طریقہ، ایک بہت بہترین چیز یہاں پر ہم سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ہم
کبھی ہم کتنے اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتی ہیں، نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ ہمارے سوال کا جواب دیں، اگر کسی سوال کا جواب ہمیں نہیں آتا ہے تو ہم کہہ دیا کریں کہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ نہ سوچیں کہ میری امیج تو ڈاؤن ہو جائے گی اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم، ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں پتا تو کہہ دے کہ نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ دوسرا پوائنٹ اس سے یہ مل رہا ہے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا تھا، انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ قرآن کریم میں پڑھ چکی ہیں اور آگے چل کر آپ کے سامنے وہ آیت آئے گی، وہ 5 چیزیں کہ جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہو۔ اس میں سے ایک کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے نہ تو انبیاء کو دیا ہے، نہ فرشتوں کو دیا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول یہ بھی کہا کرتے تھے لوگوں سے، جب لوگ آ کر سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تو لوگ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کتنی تیاری کی ہے تم نے قیامت کی؟ یعنی اس سے بہتر کہ انسان اس طرح کے سوال کرے کہ قیامت کب آئے گی، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کیا کوشش کرے کہ قیامت کی تیاری کرے۔ تیاری کتنی کر رہے ہیں ہم؟ اکثر ہمارے سوال بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس سے کوئی فائدہ تو حاصل ہونا نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اس سے ہمیں؟ یعنی فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اس کی تیاری کریں، آخرت کے لیے اعمال اکٹھا کریں، نیکیاں اکٹھا کریں، ہے نا؟ اسی میں اگر ہم پڑے رہیں گے کہ کب کب قیامت آئے گی، اسی پر اگر ہم ریسرچ کرتے رہیں گے تو تیاری کب کریں گے پھر اس کی؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے سوال نہ کیا کریں کہ جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، سوال وہ کریں کہ جس سے کوئی فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں یہاں پر کہ آپ لوگوں سے کہہ دیا کیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، صرف میرے رب کو ہے، میرے پروردگار کو اس کا علم ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، اللہ تعالیٰ قیامت کو اس کے وقت پر ہی بھیجے گا، اس کا جو وقت پہلے سے مقرر ہے، متعین ہے، کنفرم ہے، فکس ہے کہ قیامت کب آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے۔ وہ اس دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی تھی کہ کب کس وقت کون سا واقعہ پیش آنا ہے، کب کس وقت کون سا حادثہ ہونا ہے، کیا کچھ ہونا ہے، سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، سب کچھ پہلے سے مقرر متعین ہے۔ قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، پہلے سے اپنے وقت پر ہی آئے گی، وہ اپنے وقت سے نہ تو پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سوچے کہ اب بہت گناہ بڑھ گیا، لاؤ اب کیا ہے قیامت بھیجتے، نہیں، اس کا جو وقت مقرر ہے اپنے وقت پر آئے گی۔ تو لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، جب اسے اپنے وقت پر آنا ہوگا تو وہ آ جائے گی، اپنے وقت پر ہی ظاہر ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی اس کو ظاہر کرے گا اس کے وقت پر۔ لیکن ہاں یاد رکھو، آئے گی تو وہ اپنے وقت پر ہی، لیکن ثقلت فی السماوات والارض، یاد رکھو کہ وہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہوگا، وہ اس کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہوگا، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا، وہ اس دنیا کا سب سے زیادہ بھیانک، خوفناک اور ڈراؤنا منظر ہوگا، وہ قیامت کا منظر۔ جب قیامت ٹوٹ پڑے گی تمام لوگوں پر، تمام انسانوں پر بیک وقت، ایک ہی وقت میں، جب ہر چیز چکنا چور ہو جائے گی، زمین ٹوٹ پھوٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، سورج، چاند، تارے، سیارے، ہر چیز ٹوٹ ٹوٹ کر گرے گی زمین پر، سمندر ابل پڑیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہے نا، کہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، دودھ پیتے بچے کو، حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ یہ وقت کیا ہوگا؟ ایک ایسا وقت ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ وقت آسمان و زمین کے اوپر بہت بھاری وقت ہوگا، بہت گرا ہوگا۔ یہ آسمان و زمین جیسی مضبوط چیز جو آج تک نہیں ٹوٹے، کسی واقعے سے بھی، کسی حادثے سے کبھی نہیں ٹوٹے، آسمان و زمین جیسی مضبوط چیز پر جب یہ اتنا بھاری وقت ہوگی قیامت، تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ کیڑے مکوڑے باریک جیسے لائٹ کے کیڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی بے جان ہو جائیں گے، اڑ رہے ہوں گے ادھر سے ادھر، ان کا کوئی وزن نہیں رہے گا انسانوں کا۔ پہاڑ جیسی مضبوط چیز جو ہلنے سے بھی نہیں ہلتے ہیں، ہلانے سے بھی نہیں ہل پاتے ہیں، وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ کتنا کیسا سخت وقت ہوگا وہ۔ تو قیامت ایک انتہائی خوفناک، ایک انتہائی دہشتناک، ایک انتہائی ڈراؤنا وقت ہوگا، یہ ہر چیز کے لیے ڈرنا چاہیے ہمیں قیامت سے۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ اس دن سے ڈرا کرو، قیامت کا ڈر ہونا چاہیے ہمارے دل میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت پر میں رکھے کہ ہم یہ وقت یہ منظر دیکھیں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ہماری کیا کرے؟ مدد فرمائے۔ لا تاتیکم الا بغتہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت جو آئے گی وہ یہ تو نہیں پتا کب آئے گی، لیکن ہاں جب بھی آئے گی تو اچانک ہی آئے گی۔ یہ بات ہمارے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ کہا گیا ہے کہ قیامت کس قدر اچانک آئے گی کہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ آج قیامت آنے والی ہے۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، کوئی بازار میں ہوگا تو کوئی گھر پر ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا۔ آتا ہے نا جس میں کہ انسان اپنے منہ میں نوالا لے کر جا رہا ہوگا کہ نوالا پورا لے کر جا بھی نہیں پائے گا کہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بازار میں انسان کپڑا کاٹ رہا ہوگا، کپڑا پورا کاٹ بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اس قدر اچانک قیامت آنا ہے کہ اس کے آنے سے ایک لمحہ پہلے بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے۔ تو جب بھی آئے گی قیامت کیا ہوگی؟ اچانک آئے گی۔ تو کچھ نہیں پتا کسی بھی مضبوط روایت سے یا حدیث سے جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کیا ہوگی کہ محرم کے مہینے میں اور 10 تاریخ اور جمعے کا دن، اس طرح کی جو باتیں ہیں کمزور روایتیں ہیں۔ قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ کس تاریخ میں آئے گی، کس دن آئے گی اور کس مہینے میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے یسألونک کأنک حفی عنہا۔ لوگ آپ سے آ کر اس طریقے سے معلوم کر رہے ہیں، ایسے سوال کر رہے ہیں گویا کہ آپ اسی کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، گویا کہ آپ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے، جیسے ہم بتا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج اصل میں لوگوں کی نظروں میں کیا تھی کہ اگر یہ نبی ہیں، رسول ہیں، تو ان کو تو شاید سبھی کچھ پتا ہے، ان کو تو غیب کے خبریں ہیں، شاید یہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو اتنا علم دیا ہے جتنا اللہ نے چاہا ہے، اور سارا کا سارا علم اللہ کے رسول کو نہیں دے دیا گیا کہ ہر چیز کا علم۔ آپ کو بہت سارے غیب کی باتیں نہیں پتا ہوتی تھیں، لوگ آپ کو پریشان کرنے کے لیے معلوم کرتے تھے، اچھا بتائیے ہم کیا کھا کر آئے ہیں، کیا جمع کر کے آئے ہیں، یا بہت ساری اس طرح کی باتیں معلوم کرتے تھے، گویا کہ آپ کو غیب کی خبریں ہیں۔ ایسے پریشان کیا کرتے تھے لوگ آ کر آپ کو۔ تو کہا گیا کہ آپ کا یہ مقام نہیں ہے، آپ کا یہ مرتبہ نہیں ہے، آپ کے غیب کے حالات بتانے والے نہیں ہیں، غیب کی خبریں دینے والے نہیں ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ چوری کس نے کر لی ہے اور کس کا جو چیز گم ہو گئی ہے وہ کہاں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ کام نہیں ہے آپ کا، آپ اس لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ تو اصل میں ہم ایسے لوگوں کے تعلق سے جو بہت نیک پرہیزگار ہو، ہم اس سے اس طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں نا، غیب کی خبریں دیتے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے ہے قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ بے شک اس کا علم تو اللہ کے نزدیک ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے، اکثر لوگ لا علم ہے، نہیں جانتے ہیں۔ یعنی قیامت کے بارے میں چاہے سوال کرنا ہو یا کسی بھی غیب کی خبریں معلوم کرنا ہو کسی سے جا کر، یہ کون لوگ کرتے ہیں اس طرح کا کام؟ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو لا علم لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ جہالت کا ثبوت دینا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا سراسر جہالت ہے، یہ لا علمی ہے، یہ ناواقفیت ہے، یہ ہے نا۔ تو جو لوگ کیا ہیں کہ علم سے دور ہیں، جن کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے، وہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ اچھا ہماری بتا دو، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر بتا دو کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہے، یا راشی معلوم کرنا، یا تاروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب لا علمی کی باتیں ہیں، یہ سب علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان علم حاصل کرے، علم کی روشنی میں آئے۔ علم حاصل کرنے والا اور صحیح علم حاصل کرنے والا اور قرآن و حدیث کا علم رکھنے والا کبھی ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا رکو پورا کر لیتے ہیں، میرے خیال سے آخری آیت پڑھ لیتے ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ کہہ دیجئے اللہ کے رسول لوگوں سے کہ میں تو اپنے ہی نفس کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر اکٹھا کر لیتا، اور مجھے کسی برائی نے نہیں چھوا، یا مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی۔ میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں، ایک خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔
यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सही मकाम और मर्तबा है वो वाज़ेह किया जा रहा है, और जो लोगों के ज़हन में गलतफ़हमियाँ हैं, उसे दूर किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझ लेना कि ये तो क्या है, अल्लाह ताला के करीबी हैं बहुत ज़्यादा, इनका तो बहुत ऊँचा मकाम और मर्तबा है, ये तो हमें कुछ नफ़ा पहुँचा सकते हैं या कुछ नुकसान, है ना? इस तरह का अक़ीदा रखना ज़हन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गलत अक़ीदा रखना, जिसे आपने देखा होगा अक्सर कि हमारे बीच में इस तरह की बहुत सारी कव्वालियाँ, बहुत सारी इस तरह के नाते बहुत से लोग पढ़ते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि लोगों ने अल्लाह के रसूल का मकाम कितना अल्लाह के रसूल के मकाम में लोगों ने कितना गुलू किया है, कितना आगे बढ़ गए हैं लोग। कुछ लोगों ने तो खुदा समझ लिया, कुछ ने खुदा से बढ़कर समझ लिया, कि न जाने कौन-कौन से अशआर आपने सुना होंगे, जैसे वो है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद है, और ऐसी-ऐसी बहुत सारी कव्वालियाँ हैं कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ माँगा जा रहा है ना? और ये कि हमें मदीना बुला लो, और आका, और पता नहीं न जाने क्या-क्या इस तरह के बहुत सारे अशआर होते हैं। मेरे ज़हन में भी इस वक़्त नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी नात और कव्वालियाँ होती हैं कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा जो दिखाया जाता है, वो एक नामुनासिब होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि मैं तो खुद अपने ही नफ्स के नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे कोई नफ़ा और नुकसान पहुँचा सकता हूँ। देखिए, अक्सर इंसानों के ताल्लुक से जो किसी के बड़े मकाम पर पहुँच जाता है, तो हम समझने लगते हैं कि ये हमें कुछ दे सकता है शायद। जैसे बहुत से औलिया, बहुत से बुज़ुर्ग, बहुत से पीर के बारे में इंसानों का अक़ीदा ये है कि ये हमें कुछ दे सकते हैं। उनके मरने के बाद उनके कब्रों पर जाकर उनसे दुआएँ माँगना कि हमें औलाद दे दो, और हमें कारोबार दे दो, और हमें घर दे दो, और ये दे दो, वो दे दो। तो लोगों के ताल्लुक से ये सोचना कि ये कुछ नफ़ा पहुँचा सकते हैं, ये कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तो सबसे ऊँचा था, तमाम इंसानों में सबसे बढ़कर था। तमाम अंबिया के इमाम थे अल्लाह के रसूल, तो तमाम अंबिया में आपका मकाम सबसे बड़ा था। उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को नफ़ा और नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, तो कोई वली, कोई बुजुर्ग, कोई पीर किसी को कैसे कोई नुकसान और नफ़ा पहुँचा सकते हैं? कैसे किसी को कुछ दे सकते हैं? ना, इंतहाई गलत चीज़ है जो हमारे बीच में ये जो अक़ीदा पाया जाता है, इंतहाई गलत है, इस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। ये सब जहालत की बातें हैं ये। बहरहाल किसी भी इंसान के ताल्लुक से कभी ज़हन में ऐसी बातें ना आए, किसी को नेक समझ कर के बहुत पहुँचे हुए इंसान है ये तो। ये तो बहुत करीबी है, ये तो हमारी बात अल्लाह तक पहुँचा देंगे, ये तो हमारी दुआएँ अल्लाह तक पहुँचा देंगे, ये तो हमारी सिफ़ारिश कर देंगे अल्लाह के हुज़ूर, है ना? इस तरह की बातें करना। तो कहा जा रहा है कि मैं तो खुद अपने ही नफ्स के नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ। मगर जो अल्लाह चाहे, जितनी अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी है, जितनी क़ुव्वत दी है अल्लाह ताला जो चाहता है वो मैं करता हूँ, अल्लाह के हुक्म से करता हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी से करता हूँ, अल्लाह के इज़्न से। अल्लाह ताला मुझसे जो चाहता है काम ले लेता है। मेरा अपना कोई अमल दख़ल नहीं है, मेरी अपनी कोई क़ुव्वत, मेरी अपनी कोई ताकत नहीं है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ अल्लाह के इज़्न से, उसके हुक्म से, उसकी इजाज़त से, उसकी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। अल्लाह का इज़्न ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, कि अगर मुझे गैब का इल्म होता फिर तो मैं बहुत ज़्यादा खैर इकट्ठा कर लेता। कितनी अहम बात यहाँ पर कही जा रही है कि अगर मेरे पास गैब का इल्म होता, इससे पता चल रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं दिया गया था। जितना अल्लाह ताला ने चाहा इल्म दिया, जितना नहीं चाहा नहीं दिया। बहुत सी बातों का इल्म आपके पास नहीं था। अगर ऐसा होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता फिर तो क्या होता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो मालो दौलत के ढेर लग जाते फिर तो। खैर ही खैर होता। फिर तो क्या होता, वमा मस्सनी अस्सू, अल्लाह के रसूल को कभी कोई तकलीफ पहुँचती ही नहीं। अल्लाह के रसूल को मालूम हो जाता कि ये तकलीफ आने वाली है, ये मुसीबत आने वाली है, ये परेशानी आने वाली है, और अल्लाह के रसूल उससे बच जाते, पहले से इंतज़ाम कर लेते। लेकिन आपको तकलीफें भी पहुँची हैं, आपको मुसीबतें भी पहुँची हैं, आपको परेशानियाँ पहुँची हैं, आपको बीमारियाँ भी पहुँची हैं, सब कुछ पहुँचा है। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। अगर ऐसा होता, फिर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो कोई तकलीफ होती, ना बीमारी, ना परेशानी। बस क्या होता, रास्ते आसान ही आसान होते, खैर ही खैर होता हर जगह, है ना? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम और मर्तबा था वो क्या था कि ना तो आप कोई गैब की खबरें देने वाले थे, ना कोई ज्योतिष थे, ना ही कोई काहिन थे, बल्कि आप क्या थे? इन अल्लाह नज़ीरुम व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून, आप तो एक नज़ीर थे, एक बशीर थे। आपका मकाम तो क्या था? आपका काम तो क्या था? बस आप दुनिया में इसलिए तशरीफ़ लेकर आए थे कि लोगों के बीच में इंज़ार का काम करें और तबशीर का काम करें, लोगों को जहन्नम से डराएँ, जन्नत की खुशखबरी दें। ये काम करने के लिए आए थे, इस काम को तो लोगों ने भुला दिया।
لیکن کس چیز کو یاد رکھا ہے کہ ہاں بس ایسی باتیں جا کر معلوم کر لیں کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، ہمارا ہمارا مستقبل بتا دو کیا ہے، اور نہ جانے اس طرح کی باتیں، اس میں لوگ پڑھ کر رہ گئے ہیں۔ اور جو اصل کام تھا، جو دعوت لے کر اللہ کے رسول آئے تھے، اس دعوت کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اللہ سے ڈرایا، قیامت سے ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری دی۔ ان تمام باتوں کو بھلا کر ہم لگ گئے فضول کی باتوں میں، جہالت کی باتوں میں۔ بہرحال اللہ کے رسول نے اپنا کام کیا، لیکن کون لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، جو اللہ پر ایمان لائیں گے، رسول پر ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان لے کر آئیں گے، وہی اس انذار و تبشیر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم آیات تھی ہمارے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ واضح ہوا کہ آپ کیا کام کرنے آئے تھے۔ آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں ہم سب کو غلو نہیں کرنا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے قاصد پیغامبر تھے، آپ نذیر و بشیر تھے، ہے نا؟ اور آپ کا مقام اتنا نہ بڑھا دیں کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے یہ کہا تھا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو اللہ کے رسول نے غصہ کیا تھا اس بات پر، کہا تھا کہ یہ مت کہو، یہ کہو کہ جو اللہ چاہے، لگاؤ نا. یہ مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، ہے نا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کبھی پسند نہیں کیا کہ میرا مقام اتنا بڑھایا جائے، یہاں تک کہ کوئی اگر آپ کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ یہ تو اجمیوں کا طریقہ ہے، کہ اللہ کے رسول لوگوں کے بیچ میں ایسے ہی رہتے تھے، ایک عام انسان کی طرح بیچ میں ہی بیٹھنا، کوئی ایسا کوئی وہ نہیں کہ آپ الگ سے نظر آئیں کہ یہ رسول ہیں تو کسی اونچے مقام پر بیٹھتے۔ لوگوں کو آ کر معلوم کرنا پڑتا تھا کہ محمد کون ہے تمہارے بیچ میں، ایسے ہی عام لوگوں کی طرح بیٹھ جایا کرتے تھے آپ لوگوں کے بیچ میں۔ تو یہاں ہمارا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر کوئی سوال ہو آج کے سبق کے تعلق سے تو کر سکتی ہے۔ السلام علیکم۔